بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کی اور اس میں پاکستان کا بھرپور طریقے سے موقف پیش کیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بہت سے عالمی معاملات پر بات کی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں سیلاب نے کیا کیا تباہ کاریاں کی ہیں، اور پاکستان میں جو آنے والا سیلاب ہے وہ ظاہر ہے کہ گلوبلی یعنی عالمی سطح پر جو ایک کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے سبب ہے۔ لہٰذا شنگھائی تعاون تنظیم سے انہوں نے اپیل بھی کی کہ وہ اس ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں امن کے حصول کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن ہوگا تو یقینی طور پر پاکستان میں بھی امن ہوگا، اور پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان کے امن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت افغانستان کو اکیلا نہ چھوڑے۔ ان اہم معاملات کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے مختلف جو عالمی سربراہان مملکت ہیں ان سے بھی تفصیل سے ملاقاتیں کی، جس میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان شامل ہیں، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی اس میں شامل ہیں۔ سفارتی سطح پر اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ جو دورہ تھا اور یہ جو تعاون تنظیم کا اجلاس تھا یہ انتہائی مؤثر ثابت ہوا ہے، اور پاکستان نے اس میں اپنی ایک مؤثر سفارتکاری کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے پوری دنیا کو پاکستان کا مختلف جو عالمی ایشوز ہیں اس پر بڑا واضح موقف پہنچایا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس اور جو مختلف سربراہان مملکت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم کی، اس حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ ہم نے دی ہے، وہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم دنیا کی تقریباً نصف آبادی کی نمائندہ تنظیم ہے اور اس کے رکن ممالک دنیا کی اقتصادی پیداوار کی ایک چوتھائی کے مالک ہیں۔ اس سال تنظیم کا سالانہ اجلاس سمرقند ازبکستان میں ہوا ہے، جس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے شنگھائی کے تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے سمرقند پہنچنے پر ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ ایریپوف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے وفد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سمرقند میں ازبکستان کے بانی رہنما اسلام کریموف کے مزار پر حاضری دی۔ اسلام کریموف ازبکستان کی آزادی کے بعد پہلے صدر بنے۔ ان کا مزار خضر کمپلیکس میں ہے، جہاں پر ایک قدیم مسجد بھی ہے۔ یہ مسجد اسلامی فن تعمیر کی بہترین شاہکار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کے موقع پر تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان قابل اعتماد اور تعمیری اعلیٰ سطحی رابطوں، دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے بالخصوص افغانستان میں امن و استحکام کے قیام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ تاجک صدر نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بحالی کی کوششوں میں تاجکستان کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اجلاس کے میزبان ملک ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں تجارت اور معیشت کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے اور ریل، سڑک سمیت بندرگاہوں کے ذریعے علاقائی رابطے کے فروغ سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، آزادانہ ویزا نظام سے تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کے کاروباری طبقے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ انہوں نے ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے خصوصی تجاویز اور منصوبے تیار کرنے کے لیے بین الحکومتی کمیشن کا اجلاس جلد بلانے پر اتفاق کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے پہلے روز وزیر اعظم شہباز شریف اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مابین سمرقند میں ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدر پوٹن نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران کہا، پاکستان کو گیس کی فراہمی ممکن ہے کیونکہ ضروری انفراسٹرکچر پہلے سے موجود ہے۔ وزیر اعظم نے غذائی تحفظ، تجارت و سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور سیکیورٹی سمیت باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے روس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
انہوں نے روس کی جانب سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے اظہار یکجہتی اور حمایت پر صدر پیوٹن کا شکریہ ادا کیا اور انہیں موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی آفت کے تباہ کن اثرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کے دوران بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سے بھی ملاقات کی، جس میں پاکستان اور بیلاروس نے دو طرفہ تجارت کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس جلد منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا اور علاقائی سمیت عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کرغزستان کے صدر سودیر ریپروف کے درمیان ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، عوامی رابطوں کو فروغ دینے اور کاسا 1000 منصوبے کی بروقت تکمیل کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اعلیٰ سطحی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کرغزستان کو گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں کے ذریعے سمندر تک رسائی دینے کے لیے پاکستان کے عزم کو دہرایا اور صدر سودیر ریپروف کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے تباہ کن سیلاب کے بعد ترکیہ کی طرف سے یکجہتی اور فراخ دلی سے تعاون کرنے پر صدر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حمایت دونوں ممالک کے درمیان دیرپا اور دہائیوں پر محیط دیرینہ تعلقات کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ ان گڈز کے حالیہ معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ معاہدہ دو طرفہ تجارت کو فروغ دے گا اور دو طرفہ اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سمرقند میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کرتے ہوئے تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ تجارت، توانائی، ثقافت، اقتصادی اور عوامی سطح پر روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں اقتصادی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے، سرحدی تجارت کو فعال کرنے، سرحدوں پر معاون مارکیٹس کھولنے اور پاکستانی زائرین کو سہولت میسر کرنے کے لیے دو طرفہ روابط کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم نے ایک دوسرے کو دورے کی دعوت دی۔ سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا، پاکستان اور افغانستان ہمسایہ ملک ہیں اور افغانستان میں امن پاکستان میں امن کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا، اگر افغانستان میں امن ہوگا تو اس خطے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا، افغانستان کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ عالمی برادری افغانستان میں معاشی اور اقتصادی استحکام کے لیے کام کرے۔ انہوں نے مزید کہا، افغان حکومت بھی عوام کے بنیادی حقوق کا احترام کرے۔ وزیر اعظم نے کہا، شنگھائی تعاون تنظیم کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ Thank you, Mr. President. First of all, I'd like to congratulate you and thank you for your wonderful hospitality to all of us, my delegation. And I must say, Mr. President Shafkat, under your leadership, SCO has gained a lot of importance, and you have done a remarkable job to promote the cause of SCO, which is like a family. And I would like to congratulate my brother, President Ibrahim Raisi, because Iran is about to attain full membership of SCO. Excellencies, I would develop on a very important point before I really go on to the text of my speech. As you all know, Pakistan is a neighborly country of Afghanistan, and peace in Afghanistan would ensure peace in Pakistan. In other words, what is good for Afghanistan is good for Pakistan, and vice versa. And other countries in the region.
will live in peace and progress and share development if we collectively decide to have real and long-term peace in the region. For that, we will have to work together to support all good initiatives in Afghanistan for the good of people of Afghanistan in terms of education, health, jobs, opportunities, industry, agriculture, and all other related works for mankind. Therefore, it will be a big mistake if we ignore Afghanistan this time around. We hear all types of observations, opinions, but it is my considered opinion, my country's considered opinion, that strengthening Afghanistan in the security and counter-terrorism domain should run parallel to SCO's support to the Afghan people in the socio-economic arenas. Apart from enhanced humanitarian assistance, the international community must support efforts to build a sustainable Afghan economy. Unfreezing of Afghanistan's financial assets remains a crucial need in this regard. For their part, the Afghan authorities would do well to build a future based on inclusiveness and respect for human rights for all citizens and all categories of society, especially women and minorities, including effective steps against terrorism. Brother President, Pakistan has been a victim of terrorism itself. I don't have to go into its history, but suffice it to say that we have paid huge sacrifices to defeat the monster of terrorism. Thousands and thousands of Pakistanis were martyred, brothers, sisters, mothers, soldiers, doctors, engineers. Even today, if you see somebody limping on the roads of Pakistan, he might as well have been a victim of terrorism. So there cannot be a bigger manifestation of our commitment, our dedication to fight this menace collectively. And I would certainly urge honorable members of SCO to join hand together and fight this menace of extremism, separatism, and terrorism and wipe it out from the face of the earth. Excellencies, I am coming from Pakistan, where floods have devastated ordinary life over there. Millions of people have been displaced. 1,400 people have been killed, including 400 children. And million houses have been partially or completely damaged. I've been in public life for the last 40 years. I have never seen with my eyes
this kind of terrible devastation. It is catastrophic, of proportions unknown to the people of Pakistan, and of course, by extension, to the entire world. We are very grateful to honorable members sitting on this table who have come to our help at this time of dire need, when millions of people are living under open skies, stagnant water is giving rise to waterborne diseases, children getting malaria and diarrhea, temperature, all kinds of diseases have hit millions of Pakistanis in those marooned areas. Great faces sitting on this table, which I know personally have been extremely kind to the people of Pakistan generally and to the affected people especially, for extending their support, valuable support at this time of need. But the question at issue is that while I count the damages inflicted upon us, like standing crops over hundreds and thousands of acres, all washed away. Livestock, 1 million livestock, all gone. And I'm not going to pitch any figure for the purpose of letting you know what is the quantum of economic loss, but it definitely runs into billions of dollars as I speak. By the grace of God and with Allah's help and your support, we will fight it out, inshallah, and we will be over the hump soon, one day soon. But the question at issue is that while the President, my brother Shafqat, has spoken about climate change, these devastating floods in Pakistan are most definitely climate change induced. It is a result of climate change. Cloud outbursts, unprecedented rains, combined with hill torrents coming down, all this put together made Pakistan look like sea of water in all the four corners of Pakistan. We are going to stand on our own feet, but the point at issue is, will this be the last time a country is going to be victim of this devastation? Or, God forbid, others will also become victim of this tragedy. That is the point at issue. And this is where I would appeal to all of you and request to all of you earnestly that let SCO stand up and build a wall against this menace. But that can be done only through a well thought out plan, a plan which is sustainable through structures and through programs over a span of time. Because today, this injustice has befallen upon us. Our carbon emission is less than 1%. Yet, nature, destiny had this in store for us. But I think I want to be
very honest and straight, and very humbly request that let's, at this forum, make a plan to save our future generations. Excellencies, I would also like to welcome the new dialogue partners of SCO, namely Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Qatar, Bahrain, Maldives, UAE, and Myanmar. We also support the request by Belarus for full membership of SCO. Inclusion of these friendly countries into the SCO family would further strengthen the organization. Let me conclude by reaffirming Pakistan's strong and unwavering commitment in advancing the objectives of the SCO. And most definitely I will join my voice with the voices here that let's start a very robust connectivity plan. And of course, when we move towards connectivity of Central Asian countries with neighboring countries, full transit rights would automatically accrue. There is no discussion about it, of course. And it will be a win-win outcome for all the member states. I think this is the time to act and act now. Thank you very much. कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान समरकंद में मुलाकात हुई है। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान ने बुनियादी मफाद के तमाम मसाइल पर चीन की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया है। चीनी सदर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक चीन दोस्ती के लिए देरीना अज़्म रखने वाले रहनुमा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमारी दोस्ती और शराकतदारी और आहनी भाईचारे ने वक्त की कसौटी का मुकाबला किया है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान और कज़ाकिस्तान के सदूर से अलग अलग मुलाकातें की हैं। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन समेत अहम आलमी उमूर पर गुफ्तगू की गई है। बाहमी तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौरे के इख्तिताम पर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिहा पढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वतन वापसी के लिए रवाना हुए। रिपोर्ट आपने देखी और इसी मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर मोहतरमा नाइला चौहान साहिबा, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब कादिर खान मंदुखेल। कादिर खान साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। नाइला साहिबा, पहले तो आपकी तरफ आएंगे। एक तो बहुत सी अहम मुलाकातें हुई हैं साइड लाइन पे, लेकिन जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था, आप समझती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भरपूर तरीके से पेश किया? जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत मौसर तरीके से इसको पेश किया। आप देखें, जितनी भी इनकी साइड लाइन्स की मीटिंग्स थी, उनमें बड़े मुस्बत इक़दामात की बात हुई। एससीओ के अंदर भी जो है उन्होंने एक्शन प्लान जो अप्रूव किया है 23-27 यानी 5 साला मंसूबा, उसमें भी तमाम मेंबर ममालिक की जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं उनको पेश नज़र रखा गया है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है तिजारत बढ़ाने का, अमन का, फूड सिक्योरिटी का, एनर्जी का, ये सारे मौज़ूआत एससीओ में भी डिस्कस हुए और साइड लाइन्स पे भी जो लीडरान थे वहाँ पे, हेड ऑफ स्टेट्स थे, चाहे वो प्यूटन थे, चाहे वो उज़्बेक प्रेसिडेंट थे, उन सब से, ताजिक प्रेसिडेंट थे, सारों से उनकी जो मुलाकातें हुई, किर्गिज़ से, उसमें ये मौज़ूआत डिटेल में भी डिस्कस हुए। सो बायलैटरल जो लिंकेजेस हैं उनको भी और रीजनल को भी, और उसमें कनेक्टिविटी भी बहुत एक अहम है सिलसिला। और इसमें एक मसला है कि आप देखें कि एससीओ हो चाहे ईसीओ हो, अब तक जो है वो ऑन द ग्राउंड, जब तक अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आती, कनेक्टिविटी एक मसला रहेगा।
تو جتنے بھی لیڈران تھے انہوں نے یہی بات کہی کہ افغانستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی سے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، اور کنیکٹیویٹی جو ہے چاہے وہ کاسا 1000 ہے یا وہ ٹاپی ہے، وہ جو بھی یعنی یہ جو مسئلہ ہے کنیکٹیویٹی کا، یہ تقریباً تمام ہی ممالک کا ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس کا، روس میں روس کے لیے بھی ضروری ہے، چین کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اس خطے کی جو ایک اکنامک گروتھ ہے اس حوالے سے۔ بالکل، اور اسی لیے جب ان کی پیوٹن سے بات ہوئی تو اس نے بھی کہا کہ ان کی طرف سے سینٹرل ایشیا سے تو انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہے، صرف افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی آ جائے تو وہ آگے باقی ممالک بھی اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے پھر ساروں نے یہی فیصلہ کیا کہ افغانستان کے ساتھ زیادہ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، اور ادھر اگر امن وہ آ جائے ترقی تو وہ سب کے حق میں ہے، فقط افغانستان کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قادر مندوخیل صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایک تو جب ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام ہوتا ہے تو یہی جو سیاسی استحکام ہوتا ہے یہ آپ کی معیشت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کے لیے، مضبوط خارجہ پالیسی کے لیے بھی یہ ایک بہت ضروری امر ہوتا ہے۔ یہ جو ایک وزٹ ہوا ہے جس میں ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بھی موجود تھے، وزیر دفاع بھی موجود تھے، کئی اہم لوگ تھے، مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو چونکہ ایک اتحادی حکومت ہے، مختلف آراء اس میں شامل ہیں، اور جو ایک کنسنسس ہوتا ہے، ایک اتفاق رائے ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ اگر ایک بیانیہ بنتا ہے اور ایک نیریٹو پاکستان کا سامنے آتا ہے تو اس میں ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دیکھیے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب سے چارج سنبھالا ہے موجودہ حکومت یا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ نے دیکھا پاکستان کا نام جو FATF کو گرے لسٹ میں یا اس میں نکالنے کی بات ہو رہی تھی، تو وہ پچھلے حکومت کی بجائے موجودہ حکومت نے آتے ہی ہے اس چیز میں ایک پازیٹیو اسٹیپ لیا ہے، اور عالمی دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا نمبر ایک بات۔ اس کے بعد اگر ہمارا سی پیک کے حوالے سے چائنا سے جو ہمارا جو ایک سی پیک پروجیکٹ کا سر ملک کا شکار تھا، اس میں جان آ گئی ہے، اور آپ نے اس کنونشن میں یہ بھی دیکھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے پاکستان کے پرائم منسٹر کی تعریف کی ہے اور اس کے کام کی وغیرہ وغیرہ ہے، یہ ایک نیک شگون ہے۔ اس کے بعد اگر دوسری عالمی دنیا کو اگر آپ دیکھ لیں، چاہے یورپ کو دیکھ لیں، چاہے سعودی عرب کو دیکھ لیں، اور تو اس حوالے سے بھی ایک ہمیں گرین سگنل، ایک پازیٹیو اسٹیپ کی آوازیں آ رہی ہیں اس میں۔ لیکن یہ بھی یاد دنیا کو باور کرا ہے، اور یہ بھی اس بات پہ پاکستان حکومت موجودہ وہ اس بات پہ کامیاب ہو گئی ہے کہ موجودہ جو سیلاب کا جو ایک آفت ہے وہ بھی مغرب کی وجہ سے مغرب کی، اور اس سے پہلے UN سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے دورے میں یہ کہا G20 ممالک ہے، تو یہ بھی پاکستان یہ باور کرانے میں عالمی دنیا کو کہ پاکستان میں اگر معاشی بدحالی ہے یا ٹیررزم ہے، اس کی بھی ڈائریکٹ ذمہ دار عالمی دنیا ہے۔ اگر آپ افغانستان کو لے لیں، 1971 سے جب رشیا نے اٹیک کیا ہے، تب یہ سارے تقریباً 30-40 لاکھ افغان ریفیوجیز کو پاکستان نے پناہ دی، اور پاکستان میں جس طرح کلاشنکوف کلچر اور جس طرح معیشت تباہ ہو گئی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ امریکہ آ گیا تھا، اور پھر امریکہ وہاں سے نکلنے کے لیے بھی پاکستان کا سہارا لیا ہے، اور وہ بھی پاکستان نے مدد کی ہے۔ تو یہ سمجھ لو پاکستان کا ایک اہم رول ہے اس خطے میں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پاکستان کو استعمال کی ہے مغرب نے یا چائنا نے یا دوسرے ممالک نے، اسی طرح اس کی مدد نہیں کی ہے، اور بدقسمتی سے سارا نزلہ گرتا ہے تو پاکستان کے اوپر گرتا ہے، چاہے ٹیررزم کی صورت میں، چاہے سیلاب کی صورت میں، چاہے زلزلے کی صورت میں، اور چاہے کرونا کی صورت میں، یہ سارے وبا بھی ہمارے پاس ہی آتے ہیں۔ تو یقیناً جو آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھی ہے یہ تو ہمیشہ چلتا رہے گا۔ پاکستان میں چھوٹی سے چھوٹی جماعت بھی جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پاکستان کی بنیادیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے موجودہ اپوزیشن کی جماعت بھی کر رہی ہے اس میں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو ایک ذہنی طور پہ ہم تیار بھی اس کے لیے ہے، اور ہم اپنے جو ہمارا آگے اسٹیپ ہے اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم کوشاں ہیں۔ تو یقیناً ان ساری چیزوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان کی 68%
वोट से हुकूमत बनी है। तो आप ये समझ लो कि मेजॉरिटी वोट जो है ना इस वक्त हुक्मरान है, और यकीनन ये सारी जो माशी और दूसरे मसाइल है इसके ऊपर जल्द काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब यही बात एक तो कादिल साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया और वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में कहा, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की कि एक तो पहले भी ऐसा हुआ था कि अमेरिका छोड़ के चला गया था और तवज्जो ख़त्म हो गई थी। अभी फिर उन्होंने शायद इस जानिब इशारा किया है कि दुनिया को इससे तवज्जो नहीं हटानी चाहिए कि अगर अमेरिका वहाँ से या मगरिब वहाँ से निकल गया तो आप अपनी तवज्जो वहाँ से हटाएं और वहाँ पे अमन व अमान का क़याम अमल में नहीं आया और आप वहाँ से चले जाएं, आप उसको तवज्जो ना दें। हम पहले ही लाखों महाजरीन का, मिलियंस ऑफ महाजरीन का जो है हम बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं और हम तो सैलाब में भी गिरे हुए हैं। पूरी दुनिया को हम कह रहे हैं कि हम सैलाब में भी आप ही की वजह से, आप ही की मुसीबतों की वजह से, हमारा तो 1% से भी कम इसमें हिस्सा है। तो ये भी एक पूरी दुनिया को हम बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हम दुनिया को बावर की कर रहे हैं कोशिश, क्योंकि ये एक अहम मौजू है। अभी आप देखिए कि नवंबर में COP26 हुआ था और उसमें ये मौजूआत डिटेल में डिस्कस हुए थे कि जिसमें ग्लोबल नॉर्थ को अपनी ज़िम्मेदारी उठाने को कहा गया था और उन्होंने $100 बिलियन जो हैं वो कमिट भी किए थे। लेकिन जहाँ तक उनकी मतलब उस कमिटमेंट में उन्होंने कितने वाकई ही पैसे दिए, देयर इज़ अ बिग गैप, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान टॉप 8 में आता है। बिल्कुल। ब्लू इकोनॉमीज़ जो हैं, पैसिफिक आइलैंड्स, मालदीव्स, ये सारे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं ये तो बिल्कुल ज़ेरे आब आ जाएंगे। आलूदगी की वजह से आप देखेंगे जो जिस तरह फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इसमें सारी दुनिया के ममालिक को इकट्ठा होकर चलना है। SCO में क्योंकि हम रीजनल कंट्रीज़ हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो G20 के मेंबर्स भी हैं और कुछ जो हैं वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, लेकिन बाहम SCO के मेंबर्स हैं। तो वो जो मौज़ूआत हैं वो सबको अफेक्ट कर रहे हैं। उनके बारे में गुफ्तगू जो थी वो अहमियत ये रखती थी कि अगर कम से कम रीजनल कंट्रीज़ मिलके इसको, और उसमें जो है इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी अडॉप्ट की, SCO डिक्लेरेशन को भी आप देख लें, उसमें भी ये बातें की गई हैं कि एक तो सबको मिलके अफ़गानिस्तान से एंगेज करना चाहिए और उधर में अमन जो है तरक्की आने की हमें अपनी रीजनल कंट्रीज़ को कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे भी ये बात डिफरेंट फोरम्स में की जा रही है। वो जा रहे हैं UN में भी ये बातें की जाएंगी और क्लाइमेट चेंज उसमें बहुत अहम है। अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी, ये तसलसल जो है वो हमारे मौक़िफ़ को बड़ी बहुत तक़वियत देगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाकर उन्होंने बात करनी है वज़ीर आज़म साहब ने, और वो एक कंसिस्टेंसी है हमारी अप्रोच में। तो आपकी जब कंसिस्टेंसी होती है अप्रोच में तो आपकी फिर जो मौक़िफ़ है वो ज़्यादा कवी हो जाता है। सो उस लिहाज से जो SCO के आपने फॉलो अप कर रहे हैं, कितने अहम जो हैं वो एग्रीमेंट्स भी हुए, जॉइंट डिक्लेरेशन भी हुई, स्टेटमेंट्स भी हुई, बायलैटरल मीटिंग्स में भी आप देखें। अब प्यूटन ने कहा कि वो जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है जो कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और इन सारे मौज़ूआत को देखता है, उसके जो है बाय फॉल 22 मीटिंग होनी चाहिए, जो काफ़ी अरसे से नहीं हुई थी। इसी तरह उज़्बेक प्रेसिडेंट ने आपके दावत दी, आपने उनको रेसिप्रोकल दावत दी, अब उसकी डेट्स किस तरह होती हैं। इसी तरह आप ताजिक के साथ देखें, उसमें कासा 1000 की बात की गई। किर्गिज़ रिपब्लिक के साथ, किर्गिज़ रिपब्लिक में आप देखें आपके 11,000 स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनकी बेहतरी के बारे में भी बात हुई। जो पाकिस्तान में फ्लड विक्टिम्स हैं उनके 33 मिलियन हमारे जो हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं ड्यू टू फ्लड्स। और अगर आप जो आपने वेस्ट की हिपोक्रेसी की बात की, वेस्ट में आप देखें कि यूक्रेन का इतना जिक्र हो रहा है, यूक्रेन में जितने लोग हुए हैं अफेक्ट इंटरनली डिस्प्लेस्ड, उसका ये 6 गुना ज़्यादा है।
لیکن انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان کا فوکس کچھ اور ہے، ان کی سیاست اور ہے. تو اس کرٹیکل جنکچر پہ ایس سی او کی میٹنگ اور ریجنل کنٹریز جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے اور جتنے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، ان کا آپس میں مل کے کوآپریشن بڑھانا، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کو بڑھانا، امن کی بات کرنی، کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کرنی، اس کی ایک خاص اہمیت ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو 8 ممبر کنٹریز ہیں اور اس میں کچھ جو ہیں آبزرورز کو بھی انوائٹ کیا گیا، اور وہ آبزرورز بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے خطے کی ترقی کے لیے، جس طرح کہ ٹرکی ہو گیا، ایران ہو گیا، تو ان کا وہاں ہونا بھی کافی اہمیت ہے. قادر مندوخیل صاحب، اب ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ اگر سیلاب نہ آیا ہوتا تو ہم ظاہر ہے کہ اس خطے میں اکنامک گروتھ کی بات کر رہے ہوتے، ہم کرتے رہے ہیں. چین بھی ظاہر ہے انٹرسٹڈ ہے اس خطے میں، اس پورے خطے میں جنگ کی بجائے یہاں کی جو اقتصادی ترقی ہے اس کے بارے میں. لیکن بدقسمتی سے ایک قدرتی آفت آئی، سیلاب آیا، ہمارے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے، ہماری املاک کو نقصان پہنچا. اس ساری صورتحال کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہماری سیاست کے اندر ایک ڈی سٹیبلائزنگ جو فیکٹر ہے، یعنی عدم استحکام کا جو ایک عنصر ہے، میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، تحریک انصاف اور ان کی قیادت کی طرف ہے، یہ میٹر کرتا ہے آپ کے لیے؟ کوئی رکاوٹ ہے بہت بڑی اس راہ میں کہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، بحالی کے کام کر رہے ہیں سیلاب متاثرین کے حوالے سے؟ دیکھیے، یقیناً رکاوٹ تو ہے، یقیناً لوگوں میں بد نظمی تو پیدا کر رہا ہے، یقیناً لوگوں میں بے چینی تو پیدا کر رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے میرے ساتھ تحریک انصاف کے ایک رہنما فرماتے تھے کہ 30 اکتوبر تک اسمبلی ٹوٹ جائے گی. تو میں نے اس وقت بھی اس کو چیلنج کیا ہے کہ اگر 30 اکتوبر تک اسمبلی ٹوٹ گئی ہے تو میں ساری زندگی کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا، ورنہ آپ چھوڑ دیں. اور پھر شیخ رشید نہ تو وہ پی ٹی آئی میں ہے اور پی ٹی آئی کی رہنمائی بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کون آدمی ہے جس کو میڈیا بھی اتنی توجہ دیتے ہیں. اور تحریک انصاف نے بھی ٹاپ کی منسٹری اس کو دی تھی اور وہ تحریک انصاف میں جوائن بھی نہیں کر رہے، لیکن وہ بھی روزانہ کوئی نہ کوئی خبر پھیلا دیتے ہیں. عمران خان نے کال نہیں دی ہے تو عوام خود نکل جائیں گے. وہ بابا تم خود نکل جا گھر سے، تم کون سے گیٹ نمبر کی تم باتیں کرتے تھے اور آج پھر تم اسی گیٹ کوئی پتھر مار رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں یقیناً جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان بے چینی تو ہے، لیکن یقیناً جہاں سے میرے تعلق ہے کراچی سے، یہاں یقیناً عوام بڑی باشعور ہے. ابھی اندرون سندھ کا کراچی کے علاوہ جو انتخابات ہوا تھا، 2450 سے زیادہ ہمارے امیدوار بلا مقابلہ جیت گئے، یعنی اس کے مقابلے میں کسی پارٹی نے کوئی فارم جمع نہیں کیا. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہاں بڑے شعور ہے لوگ، یقیناً غریب لوگ ہیں، یقیناً ان کو روٹی کپڑا مکان چاہیے، یقیناً ان کو ترقیاتی کام چاہیے. اور جس سیٹ پہ مجھے اللہ نے بٹھایا، مفتی اسماعیل صاحب کو ہماری جالوں نے ہرا کے 33 سال بعد یہ سیٹ جیتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ لوگوں کو ترقیاتی کام چاہیے، پانی چاہیے، بجلی چاہیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس باتیں آپ کر رہے ہو عمران احمد خان نیازی صاحب کی، تو یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں ہے. یہ جس دن اسلام آباد بھی چڑھائی کی تھی اور کہنے لگے 6 دن بعد آؤں گا، آج 5 مہینے بعد بھی 6 دن پورے نہیں ہوئے. تو یہ اپنا سیاست تو کرتا رہے گا، لیکن پاکستانی عوام بڑی باشعور ہے. اور یقیناً میں آپ کو ایک طرف یہ بھی اشارہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ لوگ کون ہے. ان کے ساتھ لوگ وہ ہے جو ہمارے بزرگ ہے جس کو بچے کما کے دیتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا انکم کا، یا وہ ہمارے بچے جو بزرگ کماتے ہیں ان کو انکم کا کچھ نہیں پتا، وہ خواہ مخواہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ورنہ ان کو تب معیشت کا پتہ نہ اسٹیبلٹی پتہ. آج بھی جو تقریر فرما رہے تھے، یعنی آج 40واں تھا اس کا عاشورہ کا، اور آج کے موقع میں مجھے تو یاد نہیں پڑ رہے ہیں جہاں تک میں نے سیاست سوئی بوجھ میں نے دیکھا ہے کہ چیلم کے دن بھی کوئی سیاسی لیڈر جو ہے نا وہ جلسہ کر سکتا ہے. یعنی اس کرونا کی صورت میں تو تھا یہ، پھر یہ چیلم تھا، اور چیلم میں یہاں 3-3.5 کروڑ لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے. اگر آپ سندھ کا حال دیکھ لیں، یہاں پہ 15 فٹ پانی کھڑا ہے. اگر آپ کی نظر سے وہ ویڈیو گزری ہے جو پورا بس اور کنٹینر ڈوبے ہوئے، اور بلوچستان میں 21 ڈیم ٹوٹ گئے،
اور پختونخوا کی اگر میں سوات کی بات کروں، چارسدہ، نوشہرہ، ڈی خان کی بات کروں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر میں جنوبی پنجاب کی بات کروں، ایسی صورتحال میں بجائے عوام کی مدد کرنے کا، اور وہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ، ارے بابا الیکشن کون کرائے گا؟ آپ کی فوج، آپ کی پولیس، آپ کی انتظامیہ، آپ کی بلدیاتی ادارے سارے کے سارے مصروف عوام کی خدمت میں وہاں پہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے گئے۔ آپ کا الیکشن کون لگائے گا؟ پولنگ سٹیشن کہاں بنے گا؟ معاملہ کہاں بیٹھے گا؟ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی پچھلے مہینے، بلکہ چند دن پہلے، جو میرے لیڈر بلاول بھٹو صاحب نے 1 گھنٹے کا جو UN ممالک سے جو امداد مانگی تھی، تو 1 ارب 30 ارب روپے جو نا وہ UN جو ممالک تھے انہوں نے ان کو دی ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ امید اس حوالے سے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا سیاست کرے ہمارے لیے۔ اگر زندگی بچی رہی ہے تو سیاست کے لیے ہمارے بالکل بڑے ٹھیک کہہ رہے مواقع ہیں ہوں آپ گے۔ قادر خان صاحب کہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنا اس وقت جو ہے وہ سب سے اہم ہے، اور وہی ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ ایک تو نائلہ صاحب، ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ جو چینی صدر ہیں شی جن پنگ، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو عملیت پسندی اور کارکردگی کی حامل شخصیت بھی قرار دیا ہے۔ یہ کتنا اہم ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب میں، جیسے قادر مندوخیل صاحب نے بھی شروع میں فرمایا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو چین کے صدر نے یہ ان کے لیے تعریفی کلمات ادا کیے۔ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل جب سے سیلاب آیا ہوا ہے وہ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ بالکل آرام نہیں کر رہے، لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، اور اس کا دیکھیں نا سی پیک پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ کتنے عرصے سے سی پیک جو ہے وہ اونچ نیچ کا شکار رہی ہے۔ کبھی پروجیکٹ رک جاتے تھے، کبھی چل پڑتے تھے، تسلسل نہیں تھا۔ لیکن اب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بہت ہینڈز آن پرائم منسٹر ہیں، اور وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس پہ ذاتی طور پہ انوالو ہوتے ہیں، خود جا کے چیک کرتے ہیں کہ تم نے ڈیڈ لائن یہ دی تھی، سڑک بنی کہ نہیں بنی، تم نے کہا تھا یہ برج اتنی تاریخ کو بنے گا، بنا یا نہیں۔ تو اپنی لوکل جو ہماری اپنی پاکستانی نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو وہ کیپس دیم آن دا ٹوز۔ اس کی وجہ سے بہت سے پروجیکٹس دیکھیں اب مکمل ہو رہے ہیں، اور چائنیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ BRI اور سی پیک کے لحاظ میں ان کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دے وانٹڈ جو کہ پرائم منسٹر ہو جو کہ ان پروجیکٹس کے عملی جامہ پہنائیں، بجائے لفاظی تک اپنی بات رکھنا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحبہ آپ کا، اور قادر مندوخیل صاحب آپ نے ہمیں اس جوائن کیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔